بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان رواہ البخاری و مسلم۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں زکوٰۃ سے متعلق جو جدید مسائل ہیں، جو نئے مسائل ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اور اللہ کے پاس کامیاب ہوں۔ سب سے پہلی بات، زکوٰۃ کی فرضیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح ہے۔ جو آیت پڑھی گئی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ زکوٰۃ دین اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے، جس کی فرضیت قرآن مجید سے، احادیث سے، اجماع امت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اب زکوٰۃ کی فضیلت یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اگر تم لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی لوگ اسے کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ فرمایا کہ تم لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضامندی پانے کے لیے، ایسے ہی لوگ اسے کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث بھی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال نہ ضائع ہوتا ہے، نہ اس میں کسی طرح کی کمی واقع ہوتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض ہے، بلکہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرائط میں سے اہم شرط مال زکوٰۃ بقدر نصاب ہو یا اس سے زیادہ موجود ہو، اس پر ایک ہجری سال گزر چکا ہو، جس مال پر مالکانہ قبضہ ہو۔ تو سال گزرنے کی جو شرط ہے وہ 3 چیزوں پر ہے، جیسے چوپائے ہیں، اونٹ، بکری، گائے، سونا چاندی جو اس کے حکم میں ہو، مال تجارت۔ تو یہ ہیں اصل شرائط زکوٰۃ کے۔ مال بقدر نصاب ہو یا اس سے زیادہ موجود ہو، جیسے سونا ہے 85 گرام ہو، چاندی ہے 590 پر 5 گرام ہو، اس پر سال گزرے تو 2.5% زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے سیونگ پر ہے، انکم پر نہیں ہے، جبکہ ٹیکس جو انکم پر ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ سیونگ پر ہے، اس پر 1 سال گزرنا شرط ہے۔ چاہے وہ سونا چاندی ہو، چاہے مال تجارت ہو، چاہے گائے، جیسے اونٹ، گائے، بکری وغیرہ ہیں، جانور ہیں، ان تمام پر اہم شرط جو ہے سیونگ پر ہے، سال گزرنے پر ہے۔ اور جبکہ دنیا کے نظام کے اندر انکم ٹیکس جو ہے انکم کے ساتھ ہے، نہ کہ سیونگ پر۔ انکم ہے تو فوراً آپ کو تب کے تب فوراً، چاہے روزانہ کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، جب انکم ہو تب آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہے، ٹیکس کے اوپر ٹیکس ادا کرنا ہے۔ واٹر ٹیکس ہے، روڈ ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، جی ایس ٹی ہے، فلاں ہے، جبکہ شریعت نے سال میں 1 بار زکوٰۃ فرض کیا ہے، اور وہ بھی ان شروط کے ساتھ جو نصاب کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ بھی معمولی 2.5% سونا چاندی وغیرہ میں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، جو عدل پر ہے، لوگوں پر آسانی پر مبنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو دفینے ہیں، خزانے ہیں، کھیتی باڑی سے حاصل شدہ اناج ہے، ترکاریاں ہیں، پھل پھلاریوں پر زکوٰۃ جو ہے فصل کٹنے کے دن مقرر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تم لوگ اس کا حق اس کے کاٹنے کے دن ادا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جب فصل کٹے تو اس وقت زکوٰۃ ہے۔ سال گزرنے کی شرط پر باقاعدہ
جن چیزوں کے لیے 7 سال گزرنے کی بات کہی گئی اس پر صحیح حدیث ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کے زمانے میں روپیے اور سکے ہیں ہمارے پاس، درہم و دینار ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں جواب یہ ہے، علماء حضرات نے فتوے میں لکھا ہے، احکام زکوٰۃ میں روپیوں اور سکے کا حکم بھی سونا اور چاندی کا ہے، کیونکہ ان کی قیمت اس قوت خرید کی وجہ سے ہے جو قانوناً ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس چاندی کے حساب کی قیمت موجود ہے مگر وہ سونے کے نصاب کی قیمت کو نہیں پہنچتا ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہوگا یا حرام ہوگا؟ مثال کے طور پر کسی کے پاس چاندی کے حساب سے قیمت موجود ہے مگر وہ سونے کے نصاب کی قیمت کو نہیں پہنچتا، تو زکوٰۃ یاد رکھنا چاہیے صرف ضرورت مندوں کے لیے اضطراری صورت میں ہی جائز ہے، زکوٰۃ کے لیے استحقاق ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کے لائق جو حضرات تھے ایسے حضرات کو زکوٰۃ کے مستحقین سے خارج قرار دیا، فرمایا لا تحل صدقہ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، یعنی کسی مالدار، صحت مند اور طاقتور آدمی کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ کبھی شرعی ضرورت کی وجہ سے زکوٰۃ دینے والے کو خود مستحقین زکوٰۃ میں شامل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحل الصدقۃ لغنی الا لخمسہ لغاز فی سبیل اللہ لعامر علیہا او لغارم، یعنی 5 قسم کے لوگوں کو خاص کر کے کسی مالدار کے لیے زکوٰۃ لینا جائز تو نہیں ہے، سوائے 5 قسم کے لوگوں کے لیے، جیسے مجاہد فی سبیل اللہ ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے، مقروض ہے۔ تو زکوٰۃ دینے والا مال زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ اس مال کو خرید لے، اور کوئی فقیر زکوٰۃ حاصل کرنے کے بعد کسی مالدار کو تحفہ دے دے تو اس مالدار کو اس مسکین کے پاس سے حاصل شدہ زکوٰۃ کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایک اہم سوال اس میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے جدید مسائل میں، ضم نصاب کے مسئلے میں راجح قول کیا ہے؟ مثال کے طور پر سونا اور چاندی کا نصاب چونکہ الگ الگ ہے، دونوں کی ثمنیت الگ ہے، دونوں کے جنس میں فرق ہے، جس طرح حیوانات کا نصاب الگ الگ ہے، اس میں ضم کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اسی طرح جمہور علماء کے قول کی روشنی میں مذکورہ مسئلے میں بھی سونا اور چاندی کا نصاب جب الگ ہے تو ضم الاجزاء شرعاً مطلوب بھی نہیں ہے۔ ضم اجزاء یعنی سونے کو چاندی کے ساتھ، چاندی کو سونے کے ساتھ ضم کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دینا چاہیے، حالانکہ بنیادی بات ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے، رمضان شرط نہیں ہے، سال گزرنا اہم شرط ہے۔ جس وقت سے آپ مالک ہوئے، جس وقت سے مال آپ کے پاس پہنچا، مال نصاب کو پہنچا، سال گزر گیا، تب جو ہے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، تو زکوٰۃ دینے کے لیے رمضان شرط نہیں ہے۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ کے شرائط کیا ہیں؟ تو تجارتی مال کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کے لیے مقرر ہیں، البتہ مال تجارت کے لیے مزید 2 شرطیں ہیں کہ مال تجارت ہی کے غرض سے خریدا گیا ہو، اس سے نفع کمانا مقصود ہو۔ تو خاص کر کے جو شروط سونا چاندی کے ہیں وہی شرائط کے ساتھ تجارت کے غرض سے جو چیز آپ نے خریدی ہے اور اسی طریقے سے جو نفع کمانا مقصود ہے، جیسے عام طور پر لوگ پلاٹ خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ چل کر چند سالوں میں اس کی قیمت دگنی ہو جائے گی یا بچوں کی شادی کے وقت میں بیچنے کے لیے کام آئے، تو یہ سب جو ہے تجارتی مقاصد ہیں۔ جب مقصد تجارت ہے تو اس میں بھی باقاعدہ ہر سال آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ پھر مال زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے تجارت کے لیے خرید ہی لیا ہے تو کیا ہر سال دینا ہے یا آخر میں ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب علماء نے یہی دیا ہے کہ اگر فرصت ہے، موقع ہے اور آپ کے پاس سہولت ہے تو ہر سال بھی دے سکتے ہیں، یا جس وقت آپ اس کو فروخت کریں گے
کئی سالوں کا حساب لگا کر کے ایک مشت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے پیمانہ کسے مانیں گے، سونے کو مانیں گے یا نصاب؟ کیا چاندی کا نصاب مقرر ہے یا سونے کا نصاب سامنے رکھیں گے؟ تو خاص کر اس سلسلے میں علماء حضرات نے جو فتوے میں جو باتیں لکھی ہیں کہ موجودہ دور میں وجوب زکوٰۃ کے لیے پیمانہ چاندی کا نصاب ہوگا، اس لیے کہ چاندی کا نصاب مقرر کرنے میں فقراء اور مساکین کے لحاظ سے مفید اور مناسب بھی ہے، جو غربت اور افلاس کے خاتمے کا ذریعہ بھی ہوگا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا اہم مقصد یہ بھی ہے کہ غریبوں کی غربت کو دور کیا جائے، افلاس کو دور کیا جائے، فقیری کو دور کیا جائے۔ اگر ہم نصاب میں چاندی کے نصاب کو سامنے رکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے فقراء اور مساکین کا فائدہ ہوگا۔ دور نبوت، عہد خلافت راشدہ، دیگر مسلم بادشاہوں کے زمانے میں بھی سکہ رائج الوقت چاندی ہی تھا، فقہائے کرام نے بھی اسی کو اصل قرار دیا۔ دور جدید کے مؤخر علماء کرام میں سے ایک بڑی تعداد نے فقراء اور مساکین کو جس پیمانے سے فائدہ ہو اسی پیمانے کو نصاب تسلیم کیا ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کے فتاوی درج ذیل ہیں۔ فرمایا اللجنۃ الدائمہ کا فتویٰ ہے، سعودی علماء کمیٹی کے فتوے میں، یکون ذلک بالاحظ للفقراء من احد النصابین۔ بعض علماء نے لکھا ہے تقدر بما هو انفع للفقراء وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ چاندی کو نصاب بنانے میں فقراء کا فائدہ زیادہ ہے۔ اگر ہم نصاب سونے کو اگر سامنے رکھیں، سونے کے نصاب کو رکھیں گے تو فقراء کا نقصان ہوگا، فقراء کو فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا لیکن بہت کم فائدہ ہوگا۔ چاندی کے نصاب کو نصاب ماننے میں خاص کر کے موجودہ دور میں وجوب زکوٰۃ کے لیے یقیناً فقراء کی ایک بڑی اکثریت اس سے مستفید ہوگی، اللہ اعلم۔ البتہ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ نے، حفظہ اللہ نے سونے کے نصاب کو معیار تسلیم کیا اور فرمایا کہ خاص کر چاندی کو نصاب بنانے میں اگرچہ کہ فقراء کا فائدہ ہے، مگر یہ کہ زکوٰۃ دینے والوں پر ایک طرح سے تنگی ہوگی، ایک طرح سے ان کو یقیناً تکلیف ضرور ہوگی، تو لہذا انہوں نے یعنی علامہ یوسف قرضاوی نے چاندی کے نصاب کے بجائے سونے کے نصاب کو ترجیح دی ہے۔ لیکن ہماری رائے یہی ہے، اللہ اعلم، کہ چاندی کے نصاب کو معیار تسلیم کرنے کو ترجیح دینے میں جو جمہور کی بھی رائے ہے، عامۃ المسلمین کا فائدہ سامنے ملحوظ رکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے موجودہ دور میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بنجر زمین جو باپ دادا کے ذریعے سے اولاد کو وراثت میں ملی ہے، جس سے کسی قسم کی آمدنی کی کوئی امید بھی نہیں ہے، کیا اس قسم کی زمین پر زکوٰۃ فرض ہے کا ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ بنجر زمین جو آباء و اجداد کی جائیداد میں سے، ترکے میں سے اولاد کو نصیب ہو، اولاد کو ملے، تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ ایک سوال۔ اس کا جواب یہ ہے، عام طور پر ہمیشہ ایک قاعدہ اور قانون ہے شریعت کا بھی کہ شرعاً زمین پر زکوٰۃ فرض نہیں کی گئی ہے، بلکہ زمین کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ لہذا مذکورہ زمین میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ مال نامی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے نمو یعنی بڑھوتری شرط ہے، یعنی جو چیز جس سے آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ جیسے کوئی زمین ہے، اس زمین پر ایک بلڈنگ آپ نے قائم کر لی لاکھوں میں، کروڑوں میں، تو بلڈنگ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ اس بلڈنگ سے جو فائدہ ہو رہا ہے یا جو ہے کرائے مل رہے ہیں، اس کرائے پر زکوٰۃ ہے، کرائے پر زکوٰۃ ہے، نہ کہ بلڈنگ پر زکوٰۃ ہے۔ بلڈنگ کی مالیت کا اندازہ نہیں کریں گے، بلکہ اس بلڈنگ سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ جیسے کسی کے پاس لاریاں ہیں، اس سے کرائے کے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، باقاعدہ لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیاں ہیں، لاریاں ہیں، لاکھوں کی
چیز ہے، تو اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا اس فائدے پر زکوٰۃ ہے، نہ کہ اس مال پر، اس گاڑیوں پر، ان موٹر گاڑیوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی جو بنجر زمین ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اگر اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، کوئی چیز اس سے اگائی جاتی ہے یا کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص کسی زمین پر یا باغ پر صرف پیسہ تو لگاتا ہے کاروبار کی غرض سے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مذکورہ زمین یا باغ کی حیثیت مال تجارت کی ہے، جس پر سال گزر جائے تو چاندی کے نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی زمین یا باغ پر صرف پیسہ لگائے یا کاروبار کی غرض سے خریدے تو اس پر زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ مذکورہ زمین یا باغ کی حیثیت مال تجارت کی ہے، جس پر سال گزر جائے تو چاندی کے نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بعض لوگ ہیں جو ریئل اسٹیٹ وغیرہ کے غرض سے زمین وغیرہ خریدتے ہیں تاکہ بعد میں اولاد کو کام آئے، تو اس پر زکوٰۃ کا حکم وہی ہے جسے شروع میں بتایا گیا کہ جمہور علماء کے پاس مذکورہ زمین کی حیثیت مال تجارت کی ہے، لہذا اس جائیداد پر سال گزرنے کے بعد چاندی کے نصاب کے مطابق زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے لوگوں کے پاس گھر ہیں، کامپلیکس ہیں، تو گھروں اور کامپلیکس کے کرایوں پر زکوٰۃ کا حکم خاص کر کے آج کے زمانے میں یہ جو مسئلہ ہے، گھروں کا مسئلہ، کامپلیکس کا مسئلہ، تجارتی منڈیاں ہیں، ان سب پر زکوٰۃ کا حکم اس سلسلے میں یہ جاننا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لیس علی المسلم فی فرسہ و غلامہ صدقہ، یعنی مسلمان کے گھوڑے اور اس کے غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو مسئولہ صورت کے اندر بھی یہی ہے، مذکورہ حدیث کی روشنی میں مذکورہ جائیداد پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جس طرح زمینات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس سے حاصل شدہ آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہے، تو اسی طرح گھروں پر بھی، کامپلیکس کے کرایوں پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، الا ہے کہ اس کی آمدنی کو جمع کر کے اور وہ آمدنی نصاب کو پہنچے، سال گزرے اس پر، تب جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم لگے گا اور زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ پھر اسی طرح جو لوگ ٹریڈنگ کا کاروبار کرتے ہیں، ان کی پونجی ہمیشہ روٹیشن میں رہتی ہے، تو لوگ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے حساب کیسے کریں، ایک سوال ہے۔ تو جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے واللہ عالم کہ انکم ٹیکس وغیرہ کے لیے حساب اور وقت مقرر جس طرح ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی سال گزرنا ایک اہم وقت ہے، سال گزرنا ایک اہم شرط ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی وقت مقرر جب ہے تو سال کے آخر میں جو مال چاندی کے نصاب کے برابر ہو، یعنی 52 تولہ چاندی جو مساوی ہے 595 گرام کے، اگرچہ کہ دوران سال میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، اصل کے اعتبار سے کچھ کمی بیشی ہو، تو لیکن سال کے آخر میں حساب لگایا جائے اور جو سال کے آخر میں جو مال موجود ہے اسی کے مطابق 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر تجارتی مال ہے، فی الفور فروخت نہ ہو، پھر کبھی اسے کمی بیشی کے ساتھ فروخت کیا جائے، جیسے ڈیڈ اسٹاک کہتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ جب تک ملکیت اور نصاب باقی رہے زکوٰۃ کا حکم بھی باقی رہے گا۔ جب تک ہمارے پاس مال موجود ہے، ملکیت بھی ہے، مالکانہ قبضہ بھی ہے، نصاب بھی ہے، تو نصاب کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم باقی رہتا ہے، کیونکہ یہ مال متقوم ہے، جس کی قیمت ہے، سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو لہذا اس مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص پیشگی زکوٰۃ کی رقم ہر مہینہ قسط وار ادا کرنا چاہتا ہے، یعنی بعض حضرات ہیں، بعض لوگوں کی زکوٰۃ ممکن ہے ہزاروں میں نکلے، بعض لوگوں کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلے، تو وہ لوگ بیک وقت ایک مشت ادا کرنا ان کے لیے سال گزرنے کے ساتھ زکوٰۃ دینے کے لیے اتنی رقم موجود نہ ہو، تو کچھ لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں کہ پیشگی طور پر ایڈوانس میں ماہانہ
قسطوار ادا کرنا چاہیں زکوٰۃ، اس کا حکم کیا ہے؟ تو جواب اللہ اعلم یہ ہے کہ پیشگی طور پر زکوٰۃ کی رقم کو ہر ماہ قسطوار ادا کرنا یا مختلف قسطوں میں ادا کرنا یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جو ہے ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر دیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورتاً ان سے لیا تھا۔ اس لحاظ سے کوئی آدمی اگر ایڈوانس میں دے رہا ہے 1 سال کے بجائے 2 سال کی زکوٰۃ، یہ بھی جائز ہے، یا بعض لوگ جو ہیں اس سال زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں ہے، اس نے مؤخر کر دیا آئندہ سال کے لیے، تو 2 سال کی زکوٰۃ ملا کر کے دوسرے سال اگر دینا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہاں تعجیل بھی جائز ہے، تاخیر بھی جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اور کسی کی ضرورت ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی آدمی ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے پیشگی دے دیا، یہ بھی جائز ہے۔ یا خود زکوٰۃ دینے والے کے پاس رقم نہیں ہے تو وہ آئندہ سال دینا چاہتا ہے 2 سال کی زکوٰۃ ملا کر کے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو الغرض دین میں آسانیاں ہیں، بس عمل کا جذبہ ہو اور اخلاص نیت ہو تو انشاءاللہ راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے جدید مسائل میں کہ زکوٰۃ کی رقم مدرسے کے اخراجات مثلا واٹر ٹیکس ہے یا الیکٹرک بل ہے، ہاؤس ٹیکس وغیرہ میں صرف کرنے کی اجازت ہے کیا؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے میں مذکورہ مقامات مصارف زکوٰۃ میں شامل نہیں ہیں، لہذا زکوٰۃ کی رقم ان مقامات میں صرف نہیں کی جا سکتی۔ البتہ بہتر صورت یہ ہوگی کہ زکوٰۃ کی رقم مدرسے کے ذمے کی جائے تاکہ ارباب مدرسہ اپنے ثوابدید پر اس میں تصرف کریں، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں وہ لوگ۔ اور زکوٰۃ کی رقم مدرسے کے اخراجات فلاں ٹیکس وغیرہ دینے کے بجائے خود جو مدرسے کے ذمہ داروں کے حوالے کر دیں تاکہ وہ لوگ جہاں ضرورت ہے وہاں وہ لوگ خرچ کر دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم سے اساتذہ کو تنخواہ دے سکتے ہیں کہ ایک اہم سوال ہوتا ہے۔ تو ارباب مدرسہ اگر زکوٰۃ کی رقم سے اساتذہ کو تنخواہ دیتے ہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اساتذہ کرام، مبلغین اور مصلحین کی حیثیت اجیر بالاجرہ کی ہے، یعنی وہ لوگ اپنی محنت کا معاوضہ لیتے ہیں، تو ارباب مدرسہ کو زکوٰۃ دیں گے، اور وہ لوگ جو ہیں اپنے اساتذہ کو تنخواہ وغیرہ دیتے ہیں تو اساتذہ کو تنخواہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ عام طور پر مشہور ہے، لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ ہے کیا؟ تو اس سلسلے میں علماء حضرات کی رائے مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابن حزم رحمہ اللہ کے پاس واجب ہے، جو علماء کرام اور مفتیان اعظام احتیاط کے طور پر عورتوں کے زیورات میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے قائل ہیں۔ ان لوگوں کے دلائل میں یہ سب آیتیں ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، یعنی جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیں۔ اور وہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک عورت آئی تھی، اس کے ہاتھ میں بگڑیاں تھیں، تو آپ نے پوچھا تھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے، نار جہنم سے تمہارے لیے کنگن پہنائے؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز استعمال میں تھی اسی کے بارے میں آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو الغرض علماء کی رائے میں سے سب سے بہتر اور احتیاط یہی ہے کہ استعمال شدہ زیورات میں بھی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ البتہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کی رائے یہ ہے کہ ان زیورات میں جو ہمیشہ استعمال ہوتی ہیں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن دونوں رائے میں سب سے بہتر اور محتاط طریقہ یہی ہے کہ جو زیورات استعمال میں ہوں ان کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اللہ اعلم۔ تو بہرحال یہ چند اہم مسائل تھے، خصوصاً زکوٰۃ سے متعلق چند سوالات ہوتے ہیں عام طور پر لوگوں کے پاس،
اور اس میں سب سے اہم مسئلہ لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ جو ہے رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا، یہ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، جسے میں بتایا کہ رمضان زکوٰۃ کے لیے شرط نہیں ہے۔ لوگ اپنی سہولت سے لوگوں کی ضرورت کے حساب سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ کے لیے شرط سال گزرنا ہے، اور وہ بھی ہجری سال گزرنا ہے، یہ اہم شرط ہے۔ الغرض یہ چند مسائل ہیں، ان مسائل کو ہمیشہ سامنے رکھ کر خصوصاً زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور جتنا جلد ہو سکے آدمی اللہ کا حق ادا کرے، ورنہ تاخیر کی صورت میں یا کنجوسی کی صورت میں مال نقصان میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے خصوصاً خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت رکھا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال نہ ضائع ہوتا ہے، نہ اس میں کسی طرح کی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے خصوصاً زکوٰۃ دینے والے حضرات عبادت سمجھ کر، اللہ کا احسان سمجھ کر ہر سال خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ نے دینے والوں میں شمار کیا ہے نہ کہ لینے والوں میں شمار کیا، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ تمام اللہ کے احسانات ہیں۔ یہ احسان سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کا ایک اہم فریضہ سمجھ کر زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص کر اللہ کے حق کی ادائیگی میں خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان صدقات اور خیرات کو قبول فرما کر ہمیں قیامت کے دن کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔